وقت زیادہ آ چکا ہے اور خیر میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں اور میرے بہت سے احباب نے اس کی فرمائش کی ہے، خاص طور پر جناب ادیب سہارنپوری اور بھائی جعفری صاحب وغیرہ یہ ہندوستان میں سن چکے ہیں اس نظم کو۔ چند جملے اس کے تعارف میں عرض کر دوں کہ شاعری، مصوری اور موسیقی نیچرل گفٹ ہے یا عطیہ فطرت، اور شاعر، مصور یا موسیقار کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ہم نے آج اپنے آپ کو کس مقام پر لا کے چھوڑ دیا ہے، کیا حیثیت اختیار کر لی ہے، اپنی صورت اپنے ہی آئینے میں دیکھتے ہیں۔ یہ نظم پیش کر رہا ہوں میں، نظم کا عنوان ہے شاعروں کی شان میں قصیدہ خوانی ہماری بیگم کی زبانی۔ ایسا ملاحظہ ہو ایک شب سماعت فرمائیں، ایک شب فکر سخن میں رات جب ڈھلنے لگی، تب موضوع شاہراہ شعر پر چلنے لگی۔ دور افتادہ مضامین نے کیا بڑھ کر نہال، جودت فکر رسا کا دیدنی تھا کمال۔ ایک صدائے نرم و نازک سنتے ہی میں کھو گیا، اوئی اب تک جاگتے ہو، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تندرستی کر دی غارت شاعری کے پھیر میں، تندرستی کر دی غارت شاعری کے پھیر میں، ہے خبر مرغ اذان دینے کو ہے کچھ دیر میں۔ بس کرو سو جاؤ، پچھلی رات سر پر آئی ہے، تمہاری شاعری نے بھی قیامت ڈھائی ہے۔ دل دھڑکتا ہے تمہاری ظاہر حالت دیکھ کر، ہول اٹھتے ہیں مجھے تو شان وحشت دیکھ کر۔ سر ہلانا، گنگنانا، کچھ اشارے، کچھ ہنسی، سر پکڑ کر بیٹھنا یوں جان آفت میں پھنسی۔ چھت کو تکنا اور کبھی دیواروں در سے بات چیت، بدبدانا، کھانسنا، کھوئے سے دیوانوں کی ریت۔ گویا حاوی کر لیا ہے روح پر شیطان کو، اے نو جی آزار لگ جائے کسی انسان کو۔ بات یہ ہے کہ مجھے جس دور میں شامل کیا گیا اسی رنگ سے مجھے بھی پیش کرنا تھا۔ اب بھلا کیا بولتے ہم، چوٹ دل پر سہ گئے، ایک ٹھنڈی سانس لے کر منہ ہی تک کر رہ گئے۔ وہ تخیل اور وہ بندش اور وہ فکر سخن، وہ سب پر پڑ گئی اجڑی خیالی انجمن۔ بولی آخر کیا نگوڑی شاعری میں ہے دھرا، میں تو جانوں ایک سودا ہے جو ہے سر میں بھرا۔ زندگی برباد غارت شاعری کی ایسی چاہ، اتنی سرمغزی کا حاصل کیا ہے، تھوڑی واہ واہ۔ اتنی سرمغزی کا حاصل کیا ہے، اتنی سرمغزی کا حاصل کیا ہے، تھوڑی واہ واہ۔ جو صاحب نئی تحقیق ہے یہ کہ جو بچہ روز ازل انسان کا ناکارہ خمیر، جو بچہ روز ازل انسان کا ناکارہ خمیر، اس سے ہی قدرتیں ڈھالے ہیں یہ پتلے بے نظیر۔ تب تو یہ مفلوج، ناقص اور جہاں کے کام چور اور کیا بنتے، نہ شاعر بنتے اگر یہ ملک کھوڑ۔ کس وبائے عام میں لاکھوں ہیں تب تو مبتلا، کام دھندہ کچھ نہیں ان کے لیے، کرتے بھی کیا۔ ہجر میں مرتا ہے کوئی اور کوئی بیمار ہے، روز مرنا اور جینا کیا جب پھٹکار ہے۔ اگر کسی کی مدح لکھی تو قیامت آ گئی، نام رستم کا مٹا حاتم کی شامت آ گئی۔ جانشین میر و سودا سب ہیں، کون ان میں بچا؟ جانشین میر و سودا سب ہیں،
کون ان میں بچا؟ کوئی مومن کا ہے ماموں، کوئی غالب کا چچا۔ اور شاعری کا تھوڑا سا گر بھی جسے کچھ یاد ہے، اس اکھاڑے میں وہی خود ساختہ استاد ہے۔ پان والوں کی دکان پر سنیے ان کی بولیاں، چائے خانوں میں ملیں گی شاعروں کی ٹولیاں۔ خاکہ اڑتا ہے ادب کا ہر طرف قدر ہے، تم ہی خود سوچو بھلا کیا شاعروں کی قدر ہے۔ ختنہ موڈن ہو کہ شادی یا کوئی تہوار ہو، چائے کی پیالی پہ ہی تم رقص پر تیار ہو۔ شہریں پڑھتے ہو مبارکباد کو جاتے ہو تم، ان کے بدلے ٹھاٹ سے بزم میں گاتے ہو تم۔ اے ڈھونڈتے دھندا کوئی یہ پخنا ہرگز پالتے، ڈھک پہ ان بیچاروں کے پھرتے ہو ڈاکے ڈالتے، اور پھر پھٹیچر کے پھٹیچر خیر و برکت ہی نہیں۔ زندگی محسوس ہو جس سے وہ حرکت ہی نہیں، اور ویسے بھی بیکار ہے اس پھیر میں کچھ جد و قد۔ شاعری سے پہلے لو گانے بجانے کی صنعت، تال سر لازم ہے گو ڈھولک نہیں تالی نہیں، شاعری بیکار ہے گر شان قوالی نہیں۔ اور تم نرے ملا رہے اس شاعری میں آن کر، اس شاعری میں آن کر اور کچھ بنتے نہ بنتے کاش بن جاتے جگر، اور کچھ بنتے نہ بنتے دشمنوں مرحوم بھی ہوتے تو آ جاتے مزے۔ اور کچھ بنتے نہ بنتے کاش بن جاتے جگر، دشمنوں مرحوم بھی ہوتے تو آ جاتے مزے۔ ہند و پاکستان میں منتا تمہارا بھی تو ڈے۔ یہ خاتم بشیر کہ خود ہی کچھ دیکھو کرشمے قسمت ناشاد کے، خود ہی کچھ دیکھو کرشمے قسمت ناشاد کے، فرق اتنا کیوں جگر بھی تھے مراد آباد کے۔ خود ہی کچھ دیکھو کرشمے قسمت ناشاد کے، فرق اتنا کیوں جگر بھی تھے مراد آباد کے۔ بھئی شاعری میں تم پنپ جاؤ کبھی ہے یہ محال، اس میں کچھ ترکیبیں بھی لازم ہے میرا خیال، اس میں کچھ ترکیبیں بھی لازم ہیں۔ پیر جی ملحد شرابی یا سڑی کچھ بھی صحیح، کچھ انوکھا پن ہو شاعر میں کسی نے ہے کہیں۔ ہوش میں آؤ بنا لو شاعری کو روزگار، فلم کی دنیا میں دیکھو درجنوں ہے گیت کار، فلم کی دنیا میں دیکھو درجنوں ہے گیت کار، ان میں ایسے بھی نکھٹو کتنے ہی مل جائیں گے، ان میں ایسے بھی نکھٹو کتنے ہی مل جائیں گے، فائلن فیلن کو تا دھننا دھنن فرمائیں گے۔ بینڈے ایسے ہی دو چار دوہے کر کے حل، دادرا ٹھمری کے بولوں پر سنو کھچڑی غزل، بندش بحر و قوافی سے بھی جو آزاد ہیں، فحش گوئی پر بزام خود جگت استاد ہیں، کوکا پنڈت آج کے ہیں اپنے کاروبار میں، گھولتے ہیں باہ کی جو گولیاں اشعار میں، ریڈیو پر کل پرانے گیت تم سنتے رہے، تاؤ کھاتے بڑبڑاتے اور سر دھنتے رہے، یوں ترقی پا رہی ہے شہدے پن کی ریت بھی، مجھ کو تو حیرت ہے سنتے ہیں جو ایسے گیت بھی، کیسے گیت؟ یہ شرم حیا تیری اے نازنی کیا بات ہے، فلمی بول ہے حضور، یہ شرم حیا تیری اے نازنی کیا بات ہے، یہ ظلم مت کر ستامت یہ وصل کی رات ہے۔
دو شعر اور کوٹیشن کے ہیں کہ جب بڑھا پر پھٹ پٹا مرغا ککڑکوں بول کر رہ گیا مرغی کا ننھا سا جیا بھی ڈھول کر. شاعری جن کی ہے یہ فلمی جگت استاد ہیں, چین کی بنسی ہے وہ ہیں, شاعری میں شاد ہیں. یہ نہیں ہمت تو پھر پاپڑ یوں ہی بیلا کرو, فاقہ بستی میں خیالی حوروں سے کھیلا کرو. اعلی تفریح دنیا نے بنایا ہے تمہیں, سادہ دل احمق زمانے بھر نے پایا ہے تمہیں. دیکھنا ہے ایک دن اس شاعری کا فیض عام. یہ 3 شعروں کے لیے میں نے صرف احمد دی ہے. دیکھنا ہے ایک دن اس شاعری کا فیض عام, کام شاعر کا پکارو پھیری کر کے صبح شام. کام شاعر کا ہے سہالت کا یہ موسم, اور ضرورت آج کل قسط پر ہی کہلوا لو مرثیہ صحرا غزل. قسط پر ہی کہلوا لو مرثیہ صحرا غزل. ٹوٹے مصروں کی مرمت ہے سہالت کا یہ موسم. اے بھائی یہ کیا ہے؟ سہن کیجیے, میں صرف 2 شعر پڑھ ختم کیے دیتا ہوں. ہے سہالت کا یہ موسم اور ضرورت آج کل قسط پر ہی کہلوا لو مرثیہ صحرا غزل. ٹوٹے مصروں کی مرمت شعر جڑوانے کا کام. مصروں کی مرمت شعر جڑوانے کا کام, مطلب مقطع اور رباعی قطع بالکل سستے دام. تھوڑا سا حصہ اور پڑھ دوں گا. ایک گھونٹ چائے دے دیجیے مجھے سے. بہت مشہور ہے, میں نے ان سے گزارش کی کہ تم. ارے صاحب ایک تو یہ تو اس میں اس نظم میں مختلف زاویے ہیں اور مختلف پہلو ہیں. یہاں پر صرف ایک پہلو اور اس کا پیش کر رہا ہوں زاویہ, اور وہ کردار کا ہے. کیا فرمائیں کہ خیر سچ تو یہ فن کی ادب کی بات تم نے کھوئی ہے, اتنے درجے سے گرے اوقات تم نے کھوئی ہے. یوں تو قیمت ہے تمہاری بھاری مہر و ماہ پر, خدمت شعر و سخن ہے صرف زاد راہ پر. خط بلاوے کا ملا ہیں آپ سرتاج ادب, آپ کی خدمت کا ہم ایسوں کو ہے مقدور کب. آپ کی سلکے سخن کی زر سے پیمائش نہیں, فن کی قلت ہے مجبوری ہے گنجائش. آنے جانے کا کرایہ اور قلی تانگے کے دام آپ کو مل جائیں گے, کھانے کا بھی ہے انتظام. آپ بس لبیک کہہ کر سوئے منزل چل دیے, چلتے چلتے آن کر خودداریوں نے بل دیے.
کھیپ بھر کر لانے والے کارکن ہیں ہم رکاب، کھانستے بنتے بگڑتے جاتے ہیں عزت مآب۔ لیجئے گھر سے سواری بزم کی جانب چلی، شان تقدیم و مراتب دیدنی و منجلی۔ پہنچے منزل پر تو پہلے دیکھنا جائے قیام، اس جگہ ٹھہریں گے شاعر کتنا بوگس انتظام، اس جگہ ٹھہریں گے شاعر کتنا بوگس انتظام۔ روشنی پنکھا مسحری کچھ نہیں، یہ کب تری ہے سرائے یا مسافر خانہ پھیلی ہے دری۔ اے جی ان کو بلاؤ، محترم کیا نام ہے؟ تم کو کیا بتلائے، ڈھونڈو ان سے ہی کچھ کام ہے۔ آئیے حضرت، یہ کیا ہے، کیسا ہے یہ انتظام؟ شاعروں کو کیا سمجھ رکھا ہے دنیا نے غلام؟ ہو نہ بھیڑوں کی سکت تو ہاتھیوں کو کیوں بلاؤ، دال چاول کے ہوں لالے اور وعدوں میں پلاؤ۔ شاعری کیا چیز ہے اور کیا ہے شاعر کا مقام، اس زمانے میں کسے سمجھائیں، کیا سمجھیں عوام؟ اور کہیے وہ ہماری چیز، اور کہیے وہ ہماری چیز ہے تو ہے کہاں؟ لائیے بھجوائیے جلدی کہے اٹھو بجا۔ جی نہیں، یہ شکل ہم سے ٹالا جا سکتا نہیں، بے پیے پڑھنے کا ہم کو موڈ آ سکتا ہے۔ اور سنیے، ناشتے کھانے کا رکھنا ہے خیال، ہم ذرا بیمار ہیں، پرہیز کا بھی ہے وبال۔ صرف 4 انڈے فرائی، 4 کا ہو آملیٹ، ٹوسٹ مکھن جیلی تھوڑی خشک میوے کی پلیٹ، چائے میں 2 گولی مکھن، 4-6 برفی کی قاش، سخت خشکی ہے سفر کی کچھ گلے میں ہے خراش، کھانے میں چوزوں کی یخنی اور ماں و شیرمال، ڈالڈا کھاتے نہیں اب ہے تو گھی کا ہے سوال۔ ریڈ اینڈ وائٹ کے 6 پیکٹ ابھی بھجوائیے، پان کا سامان بھی ہم کو علیحدہ چاہیے۔ میزبان بھی جیسے تیسے لشتے بہلاتے ہوئے، واقعی شرمندگی کا عذر فرماتے ہوئے، واسطہ دے کر بزرگی اور عز و جاہ کا راستہ بتلا کے چل دیتے ہیں قربان گاہ کا۔ خیریت سے کچھ پلٹتے ہیں جو پالا مار کے، اب رقیب روسیہ ہیں سبھی بزمیں یار کے، کسب پرسی بے کشی کا ہے عالم دیدنی، اب نظر آتے نہیں وہ جن سے گاڑی تھی جنی۔ واپسی کی فکر ہے اور ٹھہرے پیسوں کا سوال، یوسف بے کارواں اور کارکن کی دیکھ بھال، پوچھتے پھرتے ہیں وہ کسوں انچو ہو گئے، جی تھکے ہارے کئی دن کے تھے جا کر سو گئے۔ جیسے تیسے ہو کے رخصت گھر کی جانب چل دیے، لوٹے تو نفرت زدہ یہ شاعری نے پھل دی۔